الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے الیکشنز کے موضوع پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا، اور اسی حوالے سے اس مرتبہ بھی چونکہ یہ الیکشنز کا سیزن چل رہا ہے اور ہماری ریاست میں الیکشن کی جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے یہ جمعہ ہے اور پھر ایک اور جمعہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو عزیز ساتھیو، اس موقع پر عام طور پر مسلمانوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے براڈلی دو بڑی اسٹریٹجیز کے اوپر مسلمان کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، محنت تو اس میدان سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اکثر کرتے ہیں، جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے لوگوں کی وہ پیسیو ہوتی ہے، کوئی خاص ایکٹیو انوالومنٹ ان کا نہیں ہوتا، مگر ان کی میجورٹی یہ اسٹریٹجیز کے ساتھ میں سہمت ہے، ایگری کرتی ہے۔ وہ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں ویسی اسٹریٹجی کو پلان کرنا اور پھر امپلیمنٹ کرنا کیسا ہے نا، اس پر کچھ باتیں ظاہر سی بات ہے ہر پہلو پر تفصیل سے گفتگو جمعہ کے موقع پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے چند ایک پہلو کے اوپر آپ کے سامنے میں کچھ اظہار خیال کروں گا۔ یہاں پر یہ ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ میں کھل کر پبلکلی اور پبلک پلیٹ فارم کے اوپر بھی ڈال رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے اپنے آپس کی باتیں ہیں، یہ اندر کی باتیں ہیں، یہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم غلطی کر بھی رہے ہیں تب بھی مسلمانوں کے درمیان ہی آپس میں انٹرنلی ہی مطلب یہ باتیں ہونی چاہیے، پبلکلی یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، جو لوگ ہمارے مخالف ہیں انہیں پھر ہمارے خلاف بات کرنے کا
ایک اور موقع یا کئی اور مواقع انہیں مل جائیں گے۔ عزیز ساتھیو، یہی سوچ کو توڑنے کے لیے ہے نا آپ کے سامنے مختلف ٹاپکس پر یہ بات بار بار اصرار کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ میں ہے نا، بعض وقت لوگوں کو وہ ریپیٹیشن بہت گراں گزرتا ہے، بہت بور ہو جاتے لوگ، ارے اتنا کیوں ایک ہی بات کو دوہرا کے ریپیٹ کر کے جو ہے بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ مگر اس کے باوجود کیونکہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بار بار آپ کے سامنے یہ بات الگ الگ عنوانات کے تحت میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی سنتان ہے نا۔ اور یہ بات یعنی دلائل کے ساتھ میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں، تو اس کی تفصیل میں اس موقع پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے حوالے سے ساری دنیا کے انسان ایک پریوار ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کے رہنے والے جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں اور پھر جین ہیں، بودھ ہیں، سکھ ہیں اور جو کوئی بھی ہیں، ہے نا، ایون جو دہری ہیں، وہ سب کے سب اس ایک خاندان کا حصہ ہیں۔ یہ بات اپنے آپ جو ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسرا بڑا رشتہ ہمارا یہ ہے آپس میں ہندوستان کے لوگوں کا، کم از کم ہندوستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کا، کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہے نا۔ اس حوالے سے بھی یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا اہم بڑا قومی اور خاندانی رشتہ ہے جو ہمارا ہندوستان کے تمام لوگوں کا آپس میں ہے۔ تو جب ہم سب آپس میں ایک ہی پریوار کو، ایک ہی خاندان کو بلونگ کرتے ہیں، ہے نا، تو پھر یہ باتیں سب کے سامنے کی جا سکتی ہیں، کی جانی چاہیے، ہے نا۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے بار بار الگ الگ موضوعات کے تحت میں رکھتا آیا ہوں کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے دشمن قرار دیا ہے وہ دراصل ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ ایک رانگ آئیڈیا اپنے مائنڈ میں کنسیو کر کے، ہے نا، بغیر دعوت دیے، بغیر حق کی بات کو پیار محبت سے سمجھائے ان کو دشمن قرار دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اب اس بنیاد پر وہ دشمنی کو، ہے نا، وہ دشمنی کا پہلو پیدا کر کے پھر اب اس کے بعد ہر اسٹریٹجی جو ہے اسی کے اوپر جو ہے ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ وہ دشمن کو یا تو ہرا دیا جائے یا پھر اب اس دشمن کو جیت لیا جائے اور اسے اپنا دوست بنا لیا جائے۔ مطلب جو بھی ہو اسٹریٹجی، ہے نا، میکسیمم اسٹریٹجیز اسی طرز کے اوپر جو ہے کام کرتی ہیں۔ ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دشمن ہے۔ یہ پہلو غلط ہے نا۔ جب ہم نے ان تک بات نہیں پہنچائی تو وہ ہمارے دشمن، وہ ہماری دعوت کے انکار کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، ہے نا۔ ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے کوئی واقعی سب کچھ جانتا ہے، بوجھتا ہے اور پھر بھی یعنی کہ وہ مخالفت کر رہا ہے، ایسے ہوں گے کوئی گنے چنے کچھ لوگ، اور پھر بھی، ہے نا، جب تک وہ خود یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کافر ہیں تب تک انہیں کافر کہنے کا حق ہمیں نہیں ہوتا، ہے نا۔ یہ باتیں بھی اس سے پہلے کافر کے عنوان سے ہی میں نے یعنی آپ کے سامنے قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کی۔ بہرحال میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ باتیں کھل کر، ہے نا، میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں کوئی پرسنل، ہے نا، انسان کی کوئی پرسنل غلطی پر اصلاح کی جو ہے بات نہیں ہو رہی کہ میں اسے الگ لے کر کوئی اکیلے کمرے میں تنہا جو ہے اس کی اصلاح کی جو ہے میں طرف توجہ دلاؤں، ہے نا۔ یہ چونکہ غلطی بھی پبلک ہو رہی ہے نا، اور پھر ہم سب آپس میں ایک خاندان کے لوگ ہیں، تو پھر یہ باتیں اس لحاظ سے جو ہے بالکل اوپنلی ہی ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے ایسے ساتھیوں، وہ جو اسٹریٹجیز ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ وہ دو براڈ یعنی کہ اسٹریٹجیز کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ تبصرہ کروں گا. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ دلتوں کو برہمنوں کے کیے گئے اتیاچار سے آگاہ کیا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ ہم یعنی مسلمان آپ کے دوست ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہے نا، اور آپ کا اصل دشمن جو ہے وہ برہمن ہے، جو آپ کا ہے نا صدیوں سے شوشن کرتا ہوا آیا ہے. لہذا وہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہندو مت کہو. اگر آپ سب کو ملا کر یعنی کہ آپ ہندو کہہ رہے ہیں اوور آل سب کو، دلتوں کو بھی کہہ رہے ہیں، برہمنوں کو بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو الگ الگ سارے اتنے سارے کاسٹس کے اندر ہے نا ہندو پائے جاتے ہیں، ان کو آپ جب ایک نام دیتے ہیں ہندو، تو پھر اس نام کی وجہ سے وہ آپس میں تمام جھگڑے اور ہے نا اختلافات رکھنے کے باوجود بھی وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک بڑا گروپ اور میجورٹی جو ہے بن جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ لفظ کا استعمال نہ کرو، ہے نا، ان کو ان کے کاسٹ سے ہی الگ کر کے ہے نا ڈفرینشیٹ کر کے آپ ان کو پکارو، اور اس بات کو سمجھو کہ آپ کا جو اصل دشمن ہے وہ برہمن ہے نا. یہ طرز پر جو ہے کام کچھ لوگ کر رہے ہیں. اوکے، دلتوں کی ظاہر سی بات ہے یعنی کہ میجورٹی ہے. ہندوؤں کا اگر پرسنٹیج دیکھا جائے برہمنوں کا اگر پرسنٹیج دیکھا جائے تو پھر وہ یعنی کہ ایک مائنورٹی ہے نا. اسی بات کو بھی پھر اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بہرحال یعنی یہاں پر اور جو بھی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ برہمن الگ ہے اور جو دلت ہے وہ الگ ہیں، اور یہ آپس میں جو الگ الگ کاسٹ ہیں تو یہ سب کو ان کے انفرادی مطلب انڈیویجول کاسٹ کی بیسس کے اوپر ہی مطلب ان کا جو ہے اعداد و شمار ہونا چاہیے ہے نا. اور پھر اب اس کے حساب سے یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جن سے ہم دوستی کر کے قریب کر رہے ہیں، اور پھر کوئی دشمن ہے جسے ہم دور کر رہے ہیں. اور کامن اینیمی ہے نا بھائی، تمہارا دشمن اور ہمارا دشمن، تو چونکہ اینیمی کامن ہے، دشمن کامن ہے، تو پھر دشمن کا دشمن دوست والی اسٹریٹجی پر لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں اس کا، کہ اس بات کو بھی پروف کرنے کی بہت یعنی کہ جستجو اور بہت یعنی کہ جو ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹیفک رپورٹس آتی ہیں کہ بھئی یہ برہمنوں کا ڈی این اے جو ہے یہ دراصل باہر والے ہیں، ان کا ڈی این اے بتاتا ہے نا، اور یہ مول نواسی نہیں ہیں، یہ دراصل باہر سے آئے ہیں ہے نا. تو اپنے اس آرگیومنٹ کو اسٹرانگ کرنے اور لوگوں کو یعنی دلتوں کو مسلمانوں کے قریب کرنے، اور پھر یعنی یہ اپنی دشمنی میں اس برہمن گروپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک اور چیز ہے جو مطلب بڑے زور و شور سے جو ہے استعمال کرنے والے استعمال کر رہے ہیں. ائی ساتھیوں، میں نے یہ بات پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی پلاننگ جب ہم کرتے ہیں اور اس میں بہت یعنی کہ اپنے لاجک کو، اپنے دماغ کو ہے نا حالات کے پیش نظر استعمال کر کے ہم ہے نا ایک پلان ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ایک اسٹریٹجی جو ہے ہم بناتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اس پلاننگ اور اپنی اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کرے کہ بھئی اس کی پلاننگ قرآن اور سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں. اس کی ڈیولپ کی گئی اسٹریٹجی قرآن کے یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے، آپ کے ایگزامپل کے، آپ کے نمونے کے مطابق ہے یا نہیں، ہے نا. اور یہ بات دراصل یعنی ہر وہ مختلف سو کالڈ دھرم کے ماننے والے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اپلائی ہوتی ہے. جو کوئی بھی کسی دھرم کا علم بردار ہے، اس دھرم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اگر وہ سنسیئر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ریلیجیس اسکرپچرز
اور اپنی ریلیجیس اتھارٹی جو پرسنالٹی ہے ان کے گائیڈ لائنز، ان کے احکامات، ان کے سکھائے گئے جو آداب ہیں، ہے نا، ان کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے یا نہیں ہے وہ چیک کر لے. ہر کسی کو کرنا چاہیے. اس وقت میں مطلب مسلمانوں سے مخاطب ہوں. بھئی آپ اگر مومن ہیں تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجی کو قرآن کے اور احادیث کے، سنت اور سیرت کے مطابق ہیں یا نہیں ہونے کو چیک کریں گے، ہے نا. کیونکہ اگر آپ کی اسٹریٹجی قرآن کے خلاف جا رہی ہے، سنت کے خلاف جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف اگر جا رہی ہے تو پھر آپ ویسی اسٹریٹجی اختیار نہیں کر سکتے، ہے نا. اور آپ کو پھر اپنی پلاننگ کو دوبارہ سے کرنا ہوگا، ہے نا، اسٹریٹجی کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنا ہوگا اور انشور کرنا ہوگا، اس بات کو لازم کرنا ہوگا کہ بھئی آپ کی اسٹریٹجی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. عزیز ساتھیوں، یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو گروپس ہیں جن کی آپس میں مطلب واقعی مطلب ایک ان کے درمیان میں اختلاف بھی ہے، اور واقعتاً ایک گروہ نے یعنی برہمنوں نے دلتوں کو بہت کرش کیا اور ایکسپلائٹ کیا. سب نے نہیں، جس کسی نے بھی کیا ہوگا. جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ ایک جنرل اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ دا ہول گروپ. ٹھیک ہے، جو کوئی اس گناہ کا، اس غلطی کا مرتکب ہے، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو کوئی گروپ کمپلیٹلی پرفیکٹ اور صحیح ہوتا ہے 100%، اور نہ ہی کوئی بھی گروپ کمپلیٹلی رانگ اور جو ہے مطلب غلط جو ہے ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر کچھ اچھے لوگ اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی اور کوئی نہ کوئی برائی جو ہے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی کرنے والے، آپریشن کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے برہمنوں نے، ساروں نے نہیں، جس کسی نے بھی کیا، انہوں نے دلتوں کو اوپریس کیا. یہ ایک حقیقت ہے اپنی جگہ، اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مطلب ٹارچر سے اور برے حالات سے اور پسماندگی سے، ہے نا، یہ لوگ دلتوں میں سے اکثر لوگ جو ہے گزرے. ٹھیک ہے، آج بھی سفر کر رہے ہیں. کیا ایسے سچویشن میں یہ مناسب ہے کہ ہم اس دشمنی کا یا اس ناراضگی کا یا اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر، ہے نا، اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں؟ معاف کرنا، اتنے رف اور مطلب اس طرح کے یہ ویسے تو نامناسب الفاظ مانے جاتے ہیں، مگر میں استعمال کر رہا ہوں. دو لوگوں کے جھگڑے میں، ہے نا، اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرنا، ان کے جھگڑے کو ایکسپلائٹ کرنا، اس میں اس نفرت کی آگ میں، اس دشمنی کے اندر اور تیل چھڑکنا، اس آگ کو بڑھاوا دینا، ہے نا، اور اس میں پھر اپنا ایک فائدہ یا اپنے کئی فائدے کر لینے کی، نکال لینے کی کوشش کرنا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، آپ کے لیے آخری پیغمبر، آپ کے لیے اسوہ حسنہ، انہوں نے یا ان کے صحابہ کرام نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہوگی؟ عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک جنرل ایگزامپل رکھ رہا ہوں سیرت سے. اس وقت بھی یعنی آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ایک سچویشن مکہ کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا. وہاں پر مشرکوں کے سردار تھے، سرداران قریش، دا لیڈرز آف قریش، اور دوسری طرف وہ غلام طبقہ تھا، ہے نا، جو لوگ جنگوں کے اندر قیدی بنا کر لا لیے جاتے، وہ پھر غلام بن جاتے، لونڈیاں، ہے نا، لیڈیز ہوتی تو وہ لونڈیاں بن جاتی، اور پھر جو یعنی سلیو مین اور سلیو ویمن، ہے نا، تو انہیں لوگ مطلب بالکل خریدتے تھے، فروخت کرتے تھے، اور جانوروں سے بدتر جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا.
اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت پیش کرنا لوگوں کے سامنے شروع کیا اور انسانیت کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی، تو سب سے پہلے آنے والوں میں بڑی میجورٹی تھی وہ غریبوں کی اور غلاموں کی، ہے نا، جو اسلام قبول کر رہے تھے۔ کیا کسی ایک موقع پر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کا، یہاں پر بھی وہ دو گروپس ہیں، ہے نا، جیسے یہاں آپ کے پاس براہمن ہیں اور دلت ہیں، آپس میں رنجشیں ہیں، ایک گروہ ہے نا اپر ہینڈ رکھتا ہے، وہ دوسروں کو کنٹرول کر رہا ہے، دبا کر رکھ رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر سرداران قریش ہیں اور دوسری طرف یہ غلاموں کا جو ہے گروپ ہے نا، سملر سچویشن ہے۔ کیا کسی ایک موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو اکٹھا کر کے، ہے نا، ان کے آقاؤں کے اور سرداران قریش کے خلاف بغاوت کر کے، ان کا تختہ الٹ کے، ہے نا، اب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اسلام کے غلبے کی کوشش کی یا اپنے پولیٹیکل ڈومینیشن کی کوئی کوشش کی؟ دشمنی تو وہاں پر بھی تھی نا، غلام جو ہے کرش کیے جا رہے تھے، دبائے جا رہے تھے، آپریس کیے جا رہے تھے، وہ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ کوئی انسان پسند نہیں کرتا غلامی۔ آپ کو سیرت سے کیا ملا؟ اچھا، ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی بھی اسٹریٹجی بعض لوگوں میں ہے، اگرچہ کہ بہت کم ہے، کہ بھئی ارے آپ جا کر یہ برہمنوں سے دوستی کر لو، ہے نا، چونکہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ انہی کے ساتھ دوستی کر لو، تو پھر یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ ان کے نشانے پر پھر نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ایک رحمت کا اور محبت کا جو ہے معاملہ کریں گے، آپ ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے، جو بھی اسٹریٹجی ہے نا، جو بھی خیال، جو بھی پلاننگ ذہن میں آتی ہے، تو آپ کمپیئر کر لینا، بھائی سیرت ہے نا ہمارے لیے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہت اچھا نمونہ ہے۔ تو پھر وہاں سے ہم سبق لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اسٹریٹجی کو وہاں سے پھر کمپیئر کر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے نا، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں اسٹریٹجیز میں سے کوئی اسٹریٹجی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک طرف یہ ظلم کرنے والے جو سرداران قریش تھے ان کا ہاتھ تھاما، ان کو بھی حق کی طرف بلایا، اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے غلاموں پر رحم دلی کرنے کی طرف ان کو ابھارا، غلاموں کو آزاد کرنے پر انہیں موٹیویٹ کیا، ان کے ساتھ اپنے جیسا سلوک کرنا سکھایا۔ تم جو کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو ہے نا وہی انہیں پہناؤ، ان کے اوپر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو تھاما، اور دوسری طرف آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلاموں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ان کو اپلفٹ کیا، ان کو سکھایا، کیونکہ دیکھیے وہ دور غلامی کا دور تھا، اور غلامی اکثر ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں ختم نہیں ہوتی، اس کے ختم کرنے کا پروسیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا، نئے غلاموں کو بنانے پر پابندی عائد کر دی، اور جو پرانے جو آلریڈی جو غلام اور لونڈی بن چکے تھے ان کو رہا کرنے کا ہے نا اس کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک پروسیس تھا جو اپنے ایک یعنی ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر یعنی وہ چیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر اس وقت وہ ایک ایگزسٹنگ ایک پرابلم تھا۔ تو وہاں پر اب آپ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، جب تک وہ پرابلم کمپلیٹلی روٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا سوسائٹی سے، ہے نا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر سے اس غلام طبقے کو اپلفٹ کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ تھاما، ہے نا، ان کا جو بالکل سوسائٹی کے اندر ایک دبا ہوا اور کچلا ہوا جو ان کا پوزیشن تھا، وہاں سے آپ نے ان کو ابھار کر برابری کی طرف ہے نا آپ انہیں لے کر آئے۔
یہاں دبا کر ان کو ان کے اتیاچار سے اور ظلم و ستم سے ان کو روکا جا رہا ہے، یہاں پر ان کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے، اس تاکید کے ساتھ میں کہ اپنے آقاؤں کی فرما برداری کرنا ہے نا، اور مطلب ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا، ان کی اطاعت گزاری کرنا، یہ سب تعلیمات ان کو بھی دی جا رہی ہیں کہ ایک اچھے غلام بن کے رہو، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک اچھے آقا بن کے رہو، ہے نا۔ اور یہ یعنی ادھر ظلم و ستم کو سپریس کرتے ہوئے، ادھر مظلوم کو جو ہے اپلفٹ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ آپ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروایا، ریکنسیلیشن، صلح، آپ نے ان دونوں کو جو ہے آپس میں ملوا دیا۔ ایسا ملوایا کہ اس کی ایک مثال جو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہے نا، جب آپ خلیفہ بن گئے تھے تو آپ کے دور میں ایک مثال ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر جو ہے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، اور یعنی خلافت کے اندر اب آپ کی جو رعایا ہے، جو بھی مسائل ہیں لوگ لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ جو ہے انہیں ڈیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ قریش کے کچھ سردار آئے۔ کون آئے؟ حضرت ابو سفیان آئے۔ خادم سے اندر جو ہے کہلوا بھیجا، یعنی اندر خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت ابو سفیان آئے ہیں ملنے کے لیے، اور سردار ہیں، بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر نے کہلوا بھجوایا کہ ٹھیک ہے، بیٹھنے کے لیے کہو، میں بلاتا ہوں، انہیں کہیں کہ انتظار کرو۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت بلال آئے، بلال حبشی، غلام۔ اور جیسے ہی حضرت بلال آئے، خادم نے اندر جا کر اطلاع کی کہ حضرت بلال آئے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر دوڑے دوڑے اپنے دفتر کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں، سیدی یا سیدی کہتے ہوئے، اے میرے سردار، اے میرے سردار، آئیے، خوش آمدید، اور فوراً یعنی بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی انتظار کے آپ کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ تعلق ہے نا جو سرداروں کے اندر اور غلاموں کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے نا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور یہ ہے وہ اسوہ، یہ ہے وہ ایگزامپل، یہ ہے وہ نمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ ایگزامپل آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ دونوں کو لڑایا ہے نا، آپس میں اس لڑائی کا فائدہ اٹھا لیا اور اپنا الو سیدھا کر لیا، یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اے مسلمانوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کبھی کوئی ایک مرتبہ ایسا خیال بھی آپ کے دل میں آتا ہے کہ آپ جو مکاری کر رہے ہیں، یہ جو آپ ڈبل سٹینڈرڈ کر رہے ہیں، یہ جو آپ لڑائی کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، جو کوئی کر رہا ہے، یہ کتنی چھچوری اور گھناؤنی حرکت ہے، اور سیرت سے دور دور تک ایسی حرکتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا کر کے آپ اسلام کو اور اللہ کو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کو تو اکثر یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اکثریت کو نہیں معلوم ہے۔ وہ تو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے ریپرزینٹیٹو اسلام کے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو۔ تو ہمیں دیکھ کر انہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی ان کی قرآن میں کیا تعلیمات ہوں گی اور ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا ہوگا۔ یہی چھل، یہی کپٹ، یہی مکاری، یہی لوگوں کی لڑائی کے اندر، اور اس لڑائی کو جو ہے بھڑکانا اور ہوا، آگ کو جو ہے ہوا دینا، یہی سکھایا آپ کو۔ یہ بدترین اسٹریٹجی، چاہے وہ جس اینگل سے بھی لے کر آؤ، آپ دیکھیں گے کہ وہ زہر گھولتے ہوئے آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ بھئی ان کا ڈی این اے دیکھو، وہ لوگوں کا ڈی این اے میچ نہیں ہوتا، وہ لوگ باہر والے ہیں، ہے نا، اور ہم یہاں کے جو ہے ہم مول نواسی ہیں۔ تو مطلب اب آپ کو پرایا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر وہ اس نیچرل ڈائیورسٹی کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے۔
وہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ بھائی اس بہانے سے لوگوں کے اندر تفریق کریں اور لوگوں کو ہے نا آپس میں بانٹ دیں اور پھر ہے نا ان کی لڑائیوں کے اندر اور زیادہ جو ہے مطلب لڑائیوں کو ہوا دے کر آپ اپنا پھر کوئی فائدہ جو ہے اس کے اندر نکال لیں۔ یہ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے جس پر مسلمان کی بہت سارے مطلب لوگ کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ اسٹریٹجی قرآن کے خلاف جاتی ہے نا، سیرت کے خلاف جاتی ہے۔ سیرت میں جو بتایا گیا ہے خدا کے لیے وہ ہے نا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اجی ساتھیو، اس سلسلے میں دو اور باتیں ہیں۔ دوسری جو بڑی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کے علاوہ جو کوئی بھی پارٹی کانٹیسٹ کر رہی ہے اسے جتا دو، ہے نا۔ اور اوور آل اب ہم دیکھ رہے ہیں، میں ریئل ٹائم جو ہو رہا ہے میں اس کے حوالے سے میں اسی وجہ سے نام وغیرہ بھی لے رہا ہوں، اور میں کوئی پارٹی کے فیور میں یا کسی پارٹی کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، ہے نا۔ یہ پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، اس مرتبہ بھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اپروچ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے، میں اس پر آپ کے سامنے جو ہے بات کر رہا ہوں۔ کانگریس کو جتاؤ، اب ایک بہت، چونکہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو پھر ایک بات جو یعنی بہت عام کی جا رہی ہے مسلم گروپس کے اندر خاص طور کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لاسٹ ٹائم آپ نے جیسے ہے نا بی آر ایس کو بھی ووٹ دیا اور کانگریس کو بھی ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے ووٹ بڑھ گئے تو پھر بی جے پی کا اس میں فائدہ ہو گیا، ہے نا۔ اس مرتبہ کم از کم خدا کے لیے ایسی غلطی مت کرو، سب لوگ مل کر ہے نا ایک ہی پارٹی کو ووٹ دو، کانگریس کو ووٹ دو۔ یہ ایک یعنی کامن نیریٹو ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے یہ نیریٹو پایا جا رہا ہے۔ اس اسٹریٹجی کے حوالے سے یعنی وہ سب باتیں تو ہیں ہی، ہے نا، جو اس سے پہلے اور اس مرتبہ اب تک جو میں نے آپ کو بتائی، ہے نا، وہ سب تو ہے ہی کنسیڈر کرنے کے لیے۔ اس اپروچ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور اہم بات ہے، مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے اور عذاب ہے۔ اور یہ بات بھی بار بار میں آپ کے سامنے سے پہلے رکھ چکا ہوں، تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح انداز میں کہا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر ہماری غلطیاں کیا ہے نا، یہ دعوت نہیں دینا بہت بڑا ہماری اکثریت کا جرم ہے۔ دعوت جو دے رہا ہے وہ بھی بے تکے اور غلط طریقے سے رشتے کاٹ کر، ہے نا، دینی رشتے کو کاٹ کر، خاندانی رشتے کو کاٹ کر، قومی رشتے کو کاٹ کر، تہذیبی رشتے کو کاٹ کر، زبان کے رشتے کو کاٹ کر، تمام رشتے ایسے بہت سارے کاٹتے ہوئے ہے نا اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اور پاک اور ایک اچھا ایک نیا ہے نا بالکل یعنی کہ ایسا دین جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا وہ دین ہمیں دیا گیا، یہ والے ٹائپ، یہ والے انداز کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے دعوت کا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جبکہ پورا الٹا ہے نا۔ قرآن کی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ جو کوئی کر رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے کہ بھئی پرانا ہی دین ہے، نیا نہیں ہے نا۔ اور سابق میں جو کتابیں نازل ہوئی، پیغمبر آئے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنا ہے، ان کی تعریف کرنا ہے، رشتے جوڑنا ہے، دینی رشتہ بھی جوڑ کر بات کرنا ہے، قومی رشتہ بھی ٹوٹتا نہیں ہے، جوڑ کر بات کرنا ہے، خاندانی اور خونی رشتہ بھی جو ہے جوڑ کر بات کرنا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے یعنی کہ الگ الگ پہلوؤں سے میں نے بات رکھی ہے نا۔ تو پھر یہ جب یعنی یہ جو اپروچ کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں۔ اور پارٹی کی جہاں تک بات ہے کہ بھئی کون سی پارٹی رولنگ میں رہے گی تو پھر وہ ہمارے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرے گی یا سختی کا، ہے نا، اور ناروا جو ہے معاملہ ہمارے ساتھ کرے گی، یہ جو جہاں تک بات رہی۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ جو پارٹی ہے، جو کوئی بھی پارٹی ہو، یہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں لاٹھی کا کام کر رہی ہے، جس لاٹھی سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی پٹائی کر رہا ہے، سزا دے رہا ہے نا۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری میجورٹی کی جو ہے توجہ نہیں جا رہی،
لاٹھی بدلنے کا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بی جے پی کے بغیر اب چاہتے ہیں کہ کانگریس کو لے کر آئیں یا پھر بی آر ایس کو لے کر آئیں, ایکس وائی زیڈ جو بھی پارٹیز ہیں, اوور آل یعنی سینٹرل حکومت کے اوپر کانگریس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے ساتھیو ذرا یہ بتائیے پوری سنجیدگی کے ساتھ میں, اگر لاٹھی بدل گئی, اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے لاٹھی بدلنے میں, تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ سوچئے ذرا, اس بات کو سنجیدگی سے سوچئے. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی, وہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ اللہ کی لاٹھی ہے, بس وہ اسے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے, ان کو کسی طریقے سے ہم یعنی وہ لاٹھی کو ہم توڑ دیں, اس کی پاور کو ہم ختم کر دیں. اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ لاٹھی کون چلا رہا ہے. لاٹھی چلانے والی ذات اللہ کی ہے, اور اگر لاٹھی بدل بھی جائے تب بھی چلانے والا تو وہی ہے, آپ کا مالک ہے, آپ کا رب ہے, اور وہ ناراض ہے. آپ اگر اپنے اس پولیٹیکل منصوبے میں کامیاب ہو بھی گئے, لیکن اگر آپ نے اپنی روش کو نہیں سدھارا تو یقین جانیے اس نئی لاٹھی سے بھی آپ کی پٹائی ہی ہوگی. یہ دوسری اسٹریٹجی کے اوپر جو تبصرہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اور پھر آخری ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عزیز ساتھیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے, آپ اسوہ حسنہ ہیں, آپ بہترین اگزامپل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو قریش کے سرداروں سے ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت قیمتی, بہت اہم بات آپ نے کی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت, یا پتہ نہیں, مجھے تو ابھی تک ایک بھی نہیں ملا جو یہ بات ایز اے مسلم پولیٹیکل لیڈر یا پھر ایز اے بگ مسلم لیڈر, ہو سکتا ہے ریلیجس لیڈر ہو, کم از کم وہ اپنے اس بڑے عہدے پر رہتے ہوئے یہ بات کہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے؟ اور یاد رکھیے کہ وہ مشرک تھے. ان مشرک سرداروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس کلمے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں, اگر اس کلمے کو تم مان لو گے تو عرب ہی نہیں عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. بولے تھے نا. اور یہاں غور طلب بات اس میں کیا ہے, وہ لوگ مشرک ہیں, یہ آفر مشرکوں کو دیا جا رہا ہے, وہ ابھی ایمان نہیں لائے, چلو بھائی ایمان لا لیا, اب ہمارے والے ہو گئے, ہے نا, تو اب ان کو کہا جا رہا ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے, وہ ابھی مشرک ہیں, وہ نہیں مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مخالفت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر انہیں ہے نا مشرکوں کو یہ آفر دیا جا رہا ہے. اور اس آفر کے الفاظ میں جو بہت خاص اور غور طلب بات ہے کہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی کس کے قدموں میں ہوں گے؟ تمہارے قدموں میں ہوں گے. یعنی you will still be the rulers, but you will not be rulers of only Arab, you will also be rulers of the rest of the world. عجم یعنی کہ عرب کے علاوہ کی دنیا کو عجم وہ لوگ بولتے تھے. عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. کوئی مسلم رہنما کی زبان پر یہ آپ الفاظ سنتے ہیں؟ وہ دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوں یا یعنی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوں. اچھا, چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے. صحیح ہے نا؟ اور یہ کوئی نہیں بولتا. معاف کرنا اگر کوئی بول رہا ہوگا اور میرے علم میں نہیں ہے تو وہ میری لا علمی ہے, مگر جہاں تک دیکھنے کی جو ہے کوشش کی, ڈھونڈنے کی کوشش کی, نہیں بول رہے. جبکہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہی آفر ہمارے لیڈروں کو, ہمارے بڑوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے سامنے رکھتے, ہے نا, کہ تم اس بات کو مان لو, اس کلمے کو مان لو. پھر وہ کلمہ پرایا نہیں ہے, وہ کوئی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے, وہ کلمہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے نا, ان کے پاس بھی ہے, ان کی اپنی زبان میں بھی ہے نا. ایکم برہم دویتیہ ناستے نینا ناستے کنچن, اور اس طرح کے مطلب دوسرے سنسکرت کے جو ہے منتروں کے اندر, شلوکوں کے اندر وہ کلمہ بار بار آیا ہے.
اور وہی کلمہ پھر یہودیوں کے پاس بھی اور عیسائیوں کے پاس بھی اور دوسروں کے پاس بھی جو ہے پایا جاتا ہے. یعنی وہ بھی کوئی ایک الگ چیز نہیں تھی جو ہے نا اپنا چھوڑ کر یہ ماننے کے لیے پیش کی جا رہی تھی، وہ ان کی اپنی ہی تھی. مگر یہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. ہمیں بھی کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے، ہے نا. اپنے جو رولنگ میں اب ہندو اگر ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا، وہی ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اس کلمے کو، ہم یہ کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ آپ ہی کا اپنا ہی کلمہ ہے، کوئی پرایا کلمہ نہیں ہے، اور اگر آپ اسے مان لیں گے تو آپ بھارت ہی نہیں بلکہ آپ پورے وشو پر جو ہے آپ راج کریں گے، ہے نا. جیسا رسول اللہ نے کہا تھا ویسے ہمیں کہنا چاہیے. اس عزیز ساتھیوں، یہ کچھ براڈ ہے نا اسٹریٹجیز کی اور اپروچ کی جو ہے غلطیوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی. وقت کم ہے نا، لیکن پھر بھی وہ موقع ہاتھ سے جانے سے پہلے اپنی غلطی کو اگر ہم سدھار لیں، ہے نا، اور اللہ کو راضی کر لیں، ہے نا. اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. ہم اگر اللہ کو راضی کر لیں تو پھر وہ جو کوئی بھی ہوگا جو حکومت میں آئے گا، ہے نا، اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ ان کے دلوں کو، ہے نا، رعایا کی طرف نرمی اور رحم دلی سے جو ہے بھر دے گا، ہے نا. وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اور پھر اگر یہ ایک کام ہم نے نہیں کیا تو پھر خدا کی قسم کوئی آ جائے پاور میں، ہے نا، میرے اور آپ کے ساتھ پھر برا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.